الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ آج کے اس درس میں کچھ باتیں سورۃ الفرقان کی آخری آیتوں کی روشنی میں ہم سنیں گے، جس کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے سنی ہے۔ انہی آیتوں کی روشنی میں آج کے درس کی ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ان باتوں کو سننے اور عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے، کسی مجلس میں ہم جمع ہوتے ہیں تو خاص کچھ مقصد لے کر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مجلس کا مقصد پہلے تو یہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہا کہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو جو مجھ سے میری طرف سے تم تک پہنچے، اس بات کو پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانے کے لیے یہ مجلس منعقد ہے، اور اسی مقصد سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ثواب، مجلس کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ بھلے ایک شخص کے سمجھ میں کچھ نہ آئے، لیکن وہ مجلس میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے، اس مجلس سے جب اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مغفورا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ مجلس کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ مجلس میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو ان تمام باتوں کو نظر میں رکھتا ہے، تو ایک اچھے مقصد کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کچھ لے کر یہاں سے اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح الاعتکاف، آدمی جب مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ثواب کی نیت سے بیٹھتا ہے، تو جیسے بعض لوگوں کے پاس سے تھوڑے وقت کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، گویا وہ معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح کہا اجر الخطوات الی المسجد، مسجد کی طرف وہ آیا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکی ہے جب وہ اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے آیا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے، مغرب کی نماز پڑھ لی، اب عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، تو آدمی ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، تو گویا وہ نماز میں ہے۔ اللہ، کیا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ گویا وہ نماز میں ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، کہ ایک نماز پڑھ چکا، دوسری نماز کا عشاء کا انتظار میں ہے، تو گویا وہ نماز اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ اس واعظ و تقریر سے اگر کوئی ایک آدمی سدھر جاتا ہے تو سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو دین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں ہونا ضروری ہے۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت۔ جیسے آپ نے سنا، تو میری خواہش تھی کہ کچھ احباب اگر ہیں تو ذرا سامنے آ جائیں، تاکہ دونوں طرف، تاکہ ہماری پوری توجہ ادھر ہوتی ہے، ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو اچھا ہوگا کہ آپ بھی ادھر آ جائیں تاکہ۔ تو سورہ فرقان کی آیتیں جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہماری زبان سے نکالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر عطا فرمائے، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں، اور یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ میں نے ایسا موضوع اختیار کیا جو قرآن مجید کی آیتوں پر مشتمل ہو، باہر نہ جائے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو سورہ فرقان یاد ہے تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے، آیتوں کو خود تلاوت کرے۔ میں تو یہ چاہتا تھا
کہ پہلے سے لوگ قرآن اپنے ساتھ لے لیں تاکہ ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو ہمارے ساتھ پڑھیں تاکہ ان کو صحیح معنی میں سمجھ میں آ جائے. تو سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر سبک روی کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، سبک روی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے. یہ رحمان کے بندوں کی پہلی عادت ہے اور وہ پہلی خصوصیت ہے تواضع. تواضع کہتے ہیں عاجزی، انکساری، اور اس کا ضد ہوتا ہے تکبر. تعرف الاشیاء باضدادها، چیز کو جانا جاتا ہے اس کے ضد کے ساتھ. آپ رات کو پہچانیں گے جب دن پہچان میں آئے گا. جب دن جانتے ہوں گے تبھی تو رات کو پہچانیں گے. رات جو جانے گا وہ دن کو جانے گا، کالا جو جانے گا وہ سفید کو جانے گا. تو کہا کہ تواضع رحمان کے بندوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں رحمان اور بندے کا کیا رشتہ ہے، اور سب سے بہترین رشتہ رحمان اور بندے کا رشتہ عبودیت ہے، بندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا تو یہی بتایا کہ رحمان کا یہ بندہ ہے. جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جب مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی بات کروائی گئی تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا عبد، بندے ہیں. اور کہیں کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. جب قرآن مجید کی نزول کی بات کہی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ عبد، بندے ہیں. تبارک الذی، اور کبھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کہا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور کبھی کہا کہ اللہ کا یہ بندہ جب دعوت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دعویٰ پیش کرتا ہے تو لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں کسی بڑے کام کا تذکرہ کیا، چاہے وہ اسراء اور معراج ہو، چاہے قرآن مجید کے نزول کی بات ہو، چاہے مکے کے اس وادیوں میں دعوت کا کام ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے نام سے یاد کیا. اور یہی بات ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ دیا جائے جو مرتبہ آپ کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے سے بڑھا کر خدا نہ بنایا جائے، خدا کی اختیارات آپ کے ہاتھ میں نہ دے دی جائیں. یہی بات ہمارا ہے، یہی اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو سب سے بہترین رشتہ، بلند رشتہ انسان اور رحمان کا یہ ہے کہ یہ بندہ ہو اور وہ معبود ہو، یہ مخلوق ہو اور وہ خالق ہو. اور جب تک انسان اس رشتے کو یاد رکھتا ہے، اس تعلق کو یاد رکھتا ہے کہ اس کا سر ہو. ارے کیا عجیب بات ہے، انسان زمین کے کان میں جب سجدہ کرتا ہے تو زمین میں جھک کر کان میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، ساتوں آسمان پر عرش پر اس کا رب سنتا ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. زمین کے اندر وہ بولتا ہے، یعنی وہاں سجدے میں جا کر بولتا ہے، ساتوں آسمان پر عرش پر اللہ تبارک و تعالی اس کی آواز کو سنتا ہے. اور یہ تعلق ہے عبد کا اور معبود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اسی لیے اللہ نے کہا وعباد الرحمن، سب سے بہترین رشتہ، سب سے بہترین تعلق انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو. ویسے دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بندہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی سارے بندے بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے.
ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی. تو پھر رحمان کے بندوں کی کیا بات ہے؟ رحمان کے بندوں میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، انہی خاص باتوں کو سننے کے لیے ہم جمع ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاص باتوں کو ذکر کیا ہے تاکہ ان خاص باتوں کو ہم سنیں، اپنانے کی کوشش کریں. آپ گنتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنا یہ سفر پورا کروں، ساری آیتیں ہمارے سامنے آ جائیں اور وقت بھی ہمارا ساتھ دے. پہلی چیز جو ہم نے سنا تواضع. تواضع کہتے ہیں انکساری، اور انکساری ضد ہے تکبر کی. سب سے پہلے جس نے تکبر کیا ابلیس تھا. ابلیس، اور اس نے کہا، اس کے بعد فرعون نے تکبر کیا، حامان نے، قارون نے، اور انہوں نے تکبر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ابو جہل نے تکبر کیا، اور بڑے تکبر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا نبوت اور رسالت دینے کے لیے؟ اتنے بڑے بڑے آدمی مکے میں ہیں، طائف میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم میں سے کسی کو رسول بنا دیتا، تم کو کیسے رسول بنایا؟ عجیب بات ان لوگوں نے کہی. تو دوستو عزیزو، ایمان ایک مومن بندے کے اندر، رحمان کے بندے کے اندر سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے تواضع. کیسے تواضع؟ ہم آپ کو بتائیں. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. ایک عجیب آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موٹی سی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ہے، اور کہا غلیظ الحاشیتین، جس کے کنارے بڑے سخت ہیں. اس نے وہ چادر ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر کھینچا. کہا کہ یا محمد آتانی من مال اللہ الذی آتاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ مال مجھے بھی دیجیے. کیا مانگنے کا یہ طریقہ تھا؟ مانگنے کا یہی طریقہ تھا. اس نے وہ چادر ڈال کر کھینچا، اور صحابی رسول کہتے ہیں غلیظ الحاشیتین، وہ چادر کا کنارہ بڑا سخت تھا، اور یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشانات پڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھرایا، مسکرائے، اور کہا کہ چلو اس کو مال دے دو. کوئی دوسری بات نہیں کی. بولا کہ یہ کیا طریقہ ہے، بدتمیزی، کہا نہیں. مسکرائے اور پھر کہا کہ چلو اس کو مال دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک، اتنے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اتنی بڑی اہمیت، اور آپ کی یہ عظمت، آپ کا یہ مقام، کبھی غصہ نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہی اخلاق پیدا ہو، تواضع ہو، تکبر نہ ہو. تکبر ابلیس کی عادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلو آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا. کیا اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں کیسے ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ بات وہی وہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا. اللہ کا حکم ہے. جیسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں محمود سبکتگین پرانے بادشاہوں میں سے ہے. اس کا ایک نوکر تھا ایاز، جس کو شاعر میں کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بولا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. کہا جب نماز کا وقت آتا تو محمود اور محمود کے بازو ان کا نوکر ایاز دونوں مل کر کھڑے ہوتے تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہندوستان سے جب واپس گئے، کئی مرتبہ انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا. کہتے ہیں جب واپس گئے تو بہت سارے ہیرے جوہرات لے کر گئے. ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے، دربار کے جتنے دوسرے وزراء تھے ان کو بڑا ناگوار گزرتا تھا، ناپسند ہوتا تھا. ارے ایاز تو ایک نوکر ہے، اس کو بار بار محمود ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک اچھا سا ہیرا نکالا. بولا سارے وزیروں سے بولا کہ اس کو توڑ دو. تو اب جتنے وزیر تھے انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی مصلحت ہے، اتنا نایاب ہیرا ہم کیسے توڑیں؟ تو ایاز کو بلایا. بولا ایاز،
ایسا کرو اس ہیرے کو ہتھوڑے سے توڑ دو. انہوں نے پھٹ سے ہتھوڑا اٹھایا, توڑ دیا. بولا کہ ارے کیا بات ہے؟ بولا ہیرا اپنی جگہ قیمتی ہے, ہیرا اپنی جگہ نایاب ہے, لیکن توڑنے کا حکم کس کا ہے؟ بادشاہ کا ہے, محمود کا ہے. ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے. معمولی انسان کا یہ حکم کا اعتبار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کا کیا اعتبار ہونا چاہیے؟ شیطان جس نے تکبر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی, تو سب سے پہلی عادت عباد الرحمن کی بتائی گئی کہ وہ تکبر نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 146 سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, اور کبھی اللہ نے کہا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار واستفتحوا وخاب کل جبار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ تکبر کی مذمت کی اور کہا کہ تکبر آدمی کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے مہلک بڑے قائد ہیں, بڑے جرنیل ہیں, وہ اپنا لباس پہن کر بڑے فخر سے چل رہے تھے. فخر سے مطلب آدمی جرنیل کرنیل ہے, جب لباس پہنتا ہے تو تھوڑا بہت آدمی کے اندر آ جاتا ہے. تو انہوں نے احنف بن قیس نے دیکھا, بولا جی کیا جی, کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے, ایسا چلتے. تو بولا کہ میرے بارے میں آپ کو نہیں معلوم, میں جرنیل ہوں کرنیل ہوں. بولا کہ دیکھو آپ وہ ہیں جو 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلے, ایک اپنے باپ کے, دوسری اپنی ماں کے, اور زندگی بھر اپنا پیخانہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرے. کس بات پر آپ فخر کرتے ہیں؟ کس بات پر آپ کو فخر ہے؟ انسان بھی ایسا ہے جہاں انگلی ڈالو نجاست لگتی ہے. انگلی ناک میں ڈالو نجاست, منہ میں ڈالو نجاست, کان میں ڈالو نجاست. بولا کہ کس بات پر آپ فخر کرتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان بھلے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو, کتنا ہی صاحب ثروت کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا رتبے والا کیوں نہ ہو, لیکن فخر اور تکبر کرنے کا حق اسے نہیں. اور یہ ایسی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں. جیسے وہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا, فی من کان قبلکم رجل, ہم سے پہلے ایک آدمی تھا جو اچھا سا لباس پہن کر فخر سے چل رہا تھا, بڑے تکبر سے چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا. یتجلجل الی یوم القیامہ, قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا. اللہ اکبر. تو آدمی سب سے پہلی عادت بتائی گئی التواضع. آپ کے اور میرے اندر سب سے پہلی عادت ہونی چاہیے تواضع. تواضع کہتے ہیں عاجزی, انکساری, بردباری, یعنی کوئی فخر نہیں, کوئی بڑاپن نہیں, کوئی تکبر نہیں. اس لیے کہ تکبر یہ اچھی عادت نہیں ہے. اسی طرح کہا کہ تکبر کرنے والوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. المتکبر الآثار فی ذم الکبر, کہا کہ کوئی آدمی اللہ پر تکبر کرتا ہے جیسے فرعون نے کیا, نمرود نے کیا, قارون نے کیا, شیطان نے کیا. اور کوئی آدمی ہے جو رسولوں پر تکبر کرتا ہے, اس زمانے میں کفار قریش نے تکبر کیا رسولوں پر. المتکبر علی العباد, کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر تکبر کرتے ہیں. ہم آپ کو ایک مثال سمجھائیں. بہت سارے علماء ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے لباس پر تکبر کرتے ہیں. جیسے ایک حکایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نقل ہوئی. کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ درس دے رہے ہیں مسجد میں. پہلے زمانے میں درس مسجدوں میں ہوتے تھے. درس میں ہیں اور درس میں وہ فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر شفق آسمان پر لالی کے غائب ہونے تک رہتا ہے. تو جب یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے تو اس سے پہلے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوئے, بڑے لمبے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کہ جب وہ تھوڑا پیر سمٹ کر بیٹھ گئے تاکہ آنے والے کا احترام ہو, تاکہ دیکھا کہ کوئی بڑا آدمی ہے بڑا. تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو, آنے والے نے سوال کیا سورج غروب نہ ہو تو. اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا الان
اب آ گیا ہے ٹائم کہ میں پیر لمبا کر کے بیٹھوں. کہا کہ پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کافی بڑا آدمی ہے. جیسے واقعہ نقل کیا کہ ایک صاحب تھے، بڑے لباس پہنے ہوئے، لوگ آتے جا رہے تھے، لوگ سوالات کر رہے تھے. تو اسمعی جو مشہور آدمی ہیں، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. انہوں نے اپنا نام بتایا. بولا کہ یہ تو لباس سے تو لگتے تھے کہ بڑے عالم ہیں، لیکن نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ بڑے جاہل ہیں. تو اسی لیے کہا کہ لباس آدمی کو بس درجہ دے سکتا ہے لیکن علم نہیں دے سکتا، علم نہیں دے سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تواضع سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تواضع کی بات آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کا اعتراف کرتے تھے. اور جب بھی صحابہ کے دل میں کسی طرح کا یہ ہوتا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھنے کے بعد خطبہ دیا تو کہا کہ میں عمر ہوں، میں وہ ہوں جو بنو مخزوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ مجھے مٹھی کھجور دیتے تھے. وہ خطبہ بیان کر کے نیچے اترے تو دوسرے صحابی انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو اپنی حقیقت بیان کر دی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دل میں تھوڑا سا ترفع پیدا ہوا تو میں نے چاہا کہ اس کو نیچے کر دوں اور میرا نفس تواضع کی طرف لوٹ جائے. جب بھی ان کے دل میں تھوڑا بڑا پن پیدا ہوتا تھا اور وہ اس کو نیچے کر دیتے تھے، اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کہی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر سبک روی کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایسے چلتے تھے کأنما ينحدر من سبب، جیسے کوئی شخص اونچی جگہ سے نیچے اتر رہا ہے، یعنی پیر دبا دبا کر چلتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بیمار کی طرح چلے. اور بہت سارے لوگ ایسے چلتے ہیں جیسے بڑے بزرگ ہیں، جن کو بڑے متقی ہیں. کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑے بیمار کی طرح چل رہا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ بیمار ہیں؟ تو اس نے کہا لا یا امیر المؤمنین. تو پھر کہا کہ اچھا چلو ورنہ مجھے کوڑا اٹھانا پڑے گا. ان کے ساتھ جو درہ تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ چلنے کے آداب ہوتے ہیں، چلنے میں آدمی کی اخلاق کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بات شروع کی تو یہ کہا کہ آدمی تواضع کے ساتھ چلے، فخر چھوڑ دے. اور پھر دوسری بات کہی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب کبھی ان عباد الرحمان کا مقابلہ، مواجہہ کبھی جاہلوں سے ہو جاتا ہے. جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جاہل جو ان پڑھ ہو، لیکن ایک جاہل جو پڑھا ہوا ہو. لیکن یہ ان پڑھ کی بات نہیں ہے، جیسے اس میں کہا کہ جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہا بے علم. یہاں بے علم کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ ایسے آدمی جو جہالت پر اتر آئے، ایسے لوگوں سے جب آمنا سامنا ہو جائے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا جب باپ نے بہت جھگڑا کیا تو یہ سلام وہ سلام نہیں ہے جیسے السلام علیکم ہم کہتے ہیں. سلام کا مطلب ہے کہ بابا سلام ہم جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاہلوں سے جب مسابقہ پڑ جاتا ہے، سابقہ پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، ہم سلام کرتے ہیں، ہم آپ کی طرح جہالت پر نہیں اتر آتے. جیسے کہا گیا کہ آدمی کسی جاہل کا جواب نہ دے. اگر جاہل گالیوں پر اتر آئے، مار توڑ پر اتر آئے تو خاموش رہے. تو کہا کہ اللہ کے فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر موقع پہ یہ بات پیش آئی. اور اسی طرح یہ دوسری صفت ہے. پہلی صفت
तवाज़ो, दूसरी सिफत अलहिल्म, कहा कि बुर्दबारी। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कहते हैं हुआ ग़ब्तुन नफ्सी अन हैजानिल ग़ज़ब। बुर्दबारी का मतलब है कि गुस्से के वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल करना। रहमान के बंदों में एक दूसरी आदत होती है कि जब भी वो गुस्से में आते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी मिसालें इस बातों में हैं। जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस आती है कि एक आराबी मस्जिद में आया और सीधे बैठकर पेशाब करने लगा। सहाबा दौड़े, मस्जिद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी। हमारी मस्जिदों में आमीन कहना मना है, बाज मस्जिदों में बोर्ड लगे होते हैं, देखो मस्जिद में आमीन मत बोलो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी, जिस मस्जिद में एक आने वाले ने आकर फौरन पेशाब कर दिया। सहाबा पकड़े दौड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, उसे छोड़ो, पूरा पेशाब कर लेने दो। पेशाब करने के बाद डोल पानी उस पर बहा दिया गया और उसे समझाया कि देखो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि ऐसे औकात में आदमी अपने नफ्स को कंट्रोल करे, और इसी का नाम है बुर्दबारी, जो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। कभी जाहिलों से ऐसे कोई खास बात हो जाते हैं तो रहमान के बंदों का आदत ये होती है। और इसी तरह आपने देखा कि सहाबा इकराम ने भी इस पर अमल किया। जैसे हदीसुल इफ्क, आप तमाम जानते हैं, मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बहतान लगा। कुरान मजीद की आयत सूरत नूर में अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया। ऐसे वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक रिश्ते के एक सहाबी थे, हजरत मिस्ताह बिन असासा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको खर्चा पानी देते थे, लेकिन इस वाकये में वो भी मुलव्विस थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अब हम उनको खर्चा पानी नहीं देंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला की आयत नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अला तुहिब्बूना यस्तगफिरुल्लाह, अब कहा कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ फरमा दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माफ फरमा दिया, यानी अपनी बेटी पर इल्जाम लगाने वाले आदमी को भी माफ करके उसका खर्चा पानी दिया। हम में से कितने ऐसे लोगों को माफ करने वाले। हमारे ताल्लुक से अगर कोई एक बात कह देता है तो हम जिंदगी भर उसे नहीं छोड़ते, भले अल्लाह माफ फरमा दे, लेकिन लोग माफ करने में पीछे हट जाते हैं। तो आदमी माफ करने की आदत डाले, बुर्दबारी की आदत डाले, जैसे सहाबा किराम की आदतें थीं। और उसी तरह दो आदतें हमारे सामने हुई, एक तवाज़ो इबादुर रहमान की खुसूसियात में से, और एक बुर्दबारी। फिर आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़ियाम करते हुए रातें गुजारते हैं। क़ियामुल लैल की बात अल्लाह तबारक व तआला ने कही, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, ये जो लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, रातों को क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, रातों को बहुत कम वक्त वो आराम करते हैं, यानी देर तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत सजदा में कहा ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ, इनके पहलू अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। दोस्तों, अजीजों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, मालूम यह होता है कि रातों को जाग कर इबादत करना, गिरयावजारी करना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना, क़ियामुल लैल करना, ये नेक लोगों की आदत है और इबादुर रहमान की सिफत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते हुए कहा ला तकुन मिस्ला फुलान, फुला आदमी की तरह न हो जाओ जिसने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया फिर छोड़ दिया। रहमान के बंदों की खुसूसियत यह है कि वो रातों को तहज्जुद पढ़े, रातों को तहज्जुद पढ़े। हमारी इस मजलिस में कितने लोग हैं जिनको रातों में थोड़ा देर, इसीलिए कहा गया कि ऐसा शख्स
جس کے بارے میں پوچھا گیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجل نام لیلہ حتی اصبح، کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے رات میں سو جاتا ہے تو صبح ہو جاتی، مطلب فجر کی نماز تک سوتا ہے، یعنی رات میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کہا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا. کیا پیشاب رہے گا، کیا شیطان رہے گا. کتنے لوگ ہیں جو کم از کم اسے سمجھتے ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اپنی طرف سے نہیں کہی ہوگی، ظاہر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایسا آدمی جس کی رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو کہا کہ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں آتا ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان 3 گھانٹی ڈالتا ہے، ایک ایک گھانٹی ڈالتے وقت منتر پڑتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ سو جا رات بڑی لمبی ہے، سو جا رات بڑی لمبی ہے. اور یہ سو جاتا ہے، لیکن جب اٹھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، توفیق سے، تو ایک ایک گرہ اس کا کھل جاتا ہے، ایک ایک گرہ اس کا کھل جاتا ہے. جب اٹھ جاتا ہے، وضو بنا لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو تینوں گرے کھل جاتے ہیں. تو آدمی یہ کوشش کرے کہ رات میں تھوڑا سا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہ رحمان کے بندوں کی خصوصی عادت ہے. اسی لیے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو رات کے وقت اٹھا، نماز پڑھا، پھر اپنی بیوی کو جگایا، اور نہیں جاگتی ہے تو چہرے پر تھوڑا سا پانی ڈالا، اس کو جگایا اور اس کو لے کر نماز پڑھا. ورحم اللہ امرأہ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھی، نماز پڑھنے لگی اور اپنے سوتے ہوئے شوہر کو جگایا. اسی کا نام ہے زندگی. بیوی کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں. کہا کہ اصل زندگی یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے خیر میں معاون ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تعاون کرنے والی ہو. یہ اصل بیوی اور شوہر کا رشتہ ہوتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں اذا، کہا کہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں اذا لم تقدر على قیام اللیل وصیام النہار فاعلم انک محروم. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض نے کہا کہ جان لو اگر تم رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت تمہارے میں نہیں ہے اور صبح میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو جان لو کہ تم محروم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو محروم کر دیا ہے. بہت سارے لوگ تھے سوال کرتے تھے کہ میں رات میں تہیہ کر لیتا ہوں، وضو کا پانی بھی رکھ لیتا ہوں اس زمانے کے حساب سے، لیکن رات میں اٹھ نہیں پاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دن میں گناہ کم کرو، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے ٹھہرائے گا. رحمان کے بندوں کی خاص عادت یہ بتائی گئی کہ وہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آپ بھی ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کروں. جو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں، اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ ہم کو ایسی توفیق دے کہ تھوڑا سا وقت رات میں ہم تیرے دربار میں کھڑیں، تجھ سے مناجات کریں، تیرے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں، تیرے سامنے کھڑے ہو کر تضرع کریں. جو توفیق تیرے خاص بندوں کو حاصل ہوئی، یا اللہ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما. بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس کے بعد کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور جو یہ دعا کرتے ہیں رحمان کے بندے، کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آئیں؟ نمبر 1، ان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری، بردباری کی عادتیں ہیں. اور پھر وہ لوگ اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اور پھر کہا اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم پر سے دور رکھ، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور کر دے.
کیونکہ اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے، دوزخ کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس کی بات کہی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اتنے نیک ہیں لیکن دوزخ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ دوزخ کا عذاب ان کو چین سے سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ تو آدمی کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، تو معلوم ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو کہا جنت کے 8 دروازے، کہا کہ ایک دروازہ توبہ کا دروازہ ہے جو آسمان کا جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، جو آدمی توبہ کرتا ہے، اور کہا شدت حرھا، جہنم کی آگ کتنی تیز ہے، کتنی تیز ہے۔ دنیا کی آگ میں آدمی انگلی رکھ دے تو انگلی جھلس جائے، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں کہا 69 ٹائمز، کہا اس سے زیادہ اس میں طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ دنیا کی آگ میں جتنی طاقت ہے اس سے 60 پر 9 درجے زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ آگ کیسے آدمی کو جلاتی ہے؟ کیسے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے کہ اللہ یہ میرا نازک سا جسم، یہ ہمارے نازک سے گوشت کے ٹکڑے تیرے اس عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے پناہ دے دے۔ اسی لیے جہنم کے آگ کا جو کلر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال اللہ تعالیٰ نے اسے گرم کیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال گرم کیا تو سفید رنگ اختیار کر لیا، پھر 1000 سال گرم کیا تو وہ کالی ہو گئی، ڈابر یہ جو کیل ہوتا ہے اس کی طرح بالکل کالی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اور کہا کہ اتنا ڈوغن، اتنا گہرا کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو 70 سال کے بعد وہ اپنے انتہا کو پہنچے۔ اتنا ڈوغن جہنم، اتنا گہرا جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اور کہا سلاسل جہنم، وہاں کی زنجیریں ایسی ہیں، اور وہاں جو لوگوں کو دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا من ورائہ جہنم یسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا يكاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن وراء، کہا کہ وہاں ان کو کھولتا ہوا پیپ اور لہو دیا جائے گا جس کو یہ لوگ پیئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ پیئیں گے، یتجرعہ، وہ لوگ اسے گھونٹ میں پینا چاہیں گے، ولا يكاد یسیغہ، لیکن ان کے حلق سے وہ نہیں اترے گا، ولا يكاد یسیغہ ویأتیہ الموت، اور ان کو موت آتی نظر آئے گی ادھر سے ادھر سے، من کل مکان، ہر طرف سے، وما ہوا بمیت، لیکن وہ لوگ مریں گے نہیں۔ موت آتی نظر آئے گی کہ یہ موت آ رہی ہے میں مر جاؤں گا، لیکن وہ مریں گے نہیں، ان کو موت نہیں آئے گی اور اسی عذاب سے وہ گزارے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رحمان کے بندے ہیں ایسی خطرناک جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ طعام اہل النار، کہا کہ یہ جو ان کا کھانا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اور یہ زقوم کا درخت ہے، کانٹے دار درخت جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ ان کے پیٹ میں کھولے گا، بالکل کانٹے دار درخت ہم ان کو کھانے کے لیے دیں گے۔ پانی کے لیے پینے کے لیے پانی ایسا، کھانے کے لیے کھانا ایسا۔ اور وہ بھی کہا کہ چلو ایسے ہوتا ہے کہ جسم بالکل چھوٹا موٹا ہو تو آگ کو برداشت کر لے، کہا کہ جسم بھی اتنا بڑا، کہا ورس الکافر، کہا کہ کافر کا ایک ڈاڑھ مثل جبل احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک ڈاڑھ۔ اور کہا ورس الکافر مثل احد، اور اس کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، پیچھے کا جو حصہ ہے، مثل ما بین مکہ والمدینہ، یعنی
600 کلومیٹر، یعنی خالی پچھلے کا حصہ جو ہوگا اور گردن کے بیچ لحمت، یہ اتنی بڑا یعنی اتنا بڑا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کا بنا دیں گے تاکہ وہ جہنم میں جلے. احون اہل النار عذابا، جہنم میں سب سے کمتر عذاب کسے ہوگا؟ تو صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توضع فی اخمص قدمی، ایک آدمی کو اس کے پاؤں کے نیچے جمرہ، جلتے ہوئے آگ کے شعلے کو رکھا جائے گا، سب سے کم تر عذاب، جس سے اس کا دماغ کھولے گا. پاؤں کے نیچے آگ کا شعلہ رکھا گیا جس سے اس کا دماغ کھولنے لگا ہے، سب سے کم تر عذاب ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار دعا مانگتے تھے. تشہد میں جب بیٹھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو رحمان کے بندوں کی عادت ہے کہ وہ ان سے پناہ مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے بچائے. اسی طرح بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہمیں ہیں، لیکن مجھے اور بھی آیتیں پوری کرنی ہیں، تو اس لیے میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. جیسے آپ سن لیں کہ یہ جہنمی روئیں گے، اور جہنم اور جہنمیوں کے کپڑوں کے بارے میں بتایا گیا، اور جہنم کی آگ بھی ایسی کوئی چنگاری نہیں. سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کا ایک ایک شعلہ کالقصر، ایک بڑے بڑے محل کی طرح ہوگا. اتنا بڑا بڑا شعلہ جو ان کو مار پیٹ کے لیے بھگایا جائے گا. تو آدمی جہنم کو یاد کرے، روئے، گڑ گڑائے. اللہ تبارک و تعالی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، میرے اور آپ کے پیارے نبی روتے تھے. آپ سنیں گے تعجب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ پڑھنے لگے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. یذرفان، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. کہا حسبک حسبک، بس کرو، تم پڑھ رہے ہو، میرا رونا بڑھ رہا ہے. کیا ایمان تھا، اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تقوی، اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ کا ڈر تھا، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ڈر اور خوف آپ کی امتیوں میں پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں گے ابی بن کعب، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن پڑھوایا. کہا کہ وہ مجھے قرآن پڑھو، اللہ نے کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں. ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی اسمانی اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا کہ مجھ سے قرآن سنیں. تو کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ تم قرآن پڑھو، میں سنوں. تو وہ صحابی رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ جہنم کا ڈر آدمی کے دل میں ہونا چاہیے. مادیت پرستانہ زندگی کا ماحول ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، صبح شام کی زندگی ہے. اور دنیا میں ہم اتنا مشغول ہیں، نہ کوئی رلانے والا ہے نہ کوئی رونے والا ہے. لوگ روتے ہیں لیکن دنیا کی پریشانیوں میں روتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو، جہنم کو یاد کر کے رونے والے بہت کم ہیں. جیسے ابی بن کعب نے کہا وسمانی نام، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، نماز پڑھاتے بڑھاتے روتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رجل بکا، میرے ابا ابو بکر بہت رونے والے آدمی ہیں. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، سامنے کھانا آیا ہے، بہت سارے ڈشز ہیں. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو جنگیں کی، اللہ کی راہ میں ہم نے جو محنت کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہم نے جنگ و جہاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ابھی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، اس میں سے ایک کا نام لیا مصعب ابن عمیر.
سب سے پہلے داعی مدینے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا، وہ اتنے اچھے نوجوان، اچھی زندگی میں جینے والے، لیکن جب مدینے میں آئے، دعویٰ کیا، تبلیغ کیا، انتقال ہوا تو اس جسم کا پورا کفن بھی میسر نہیں آیا، اور کہا کہ پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا، سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یاد کر کے رونے لگے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اجر اللہ دنیا میں دے رہا ہے، کھانا چھوڑ دیا، وہاں سے اٹھ گئے۔ بلا کہ یہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا اور خوف تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر ایک بات کہا کہ انہا ساعت مستقرم و مقاما، بے شک جہنم وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، جہنم بدترین جگہ ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ میرے بھائیو، ایک ایک آیت اپنی جگہ ایسی ہے جس کو میں اپنی زندگی میں اپناؤں، آپ اپنی زندگی میں اپنائیں، اور یہ ہمارے آج کی زندگی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ہم مسلمان اپنی زندگی کو لے کر روتے ہیں، قسمہ پرسی کو لے کر روتے ہیں، غربت کو لے کر روتے ہیں، تو ہماری غربت، قرض، ساری چیزوں کا علاج اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ کہا اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بتائیں، بتانے کے بعد کہا کہ یہ جو لوگ ہیں غریب نہیں ہیں، یعنی مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ غریب ہو، فقیر ہو۔ ارے مسلمانوں پر زکوٰۃ اس لیے فرض کیا گیا کہ آپ اتنا کمائیں کہ آپ زکوٰۃ دیں، مسلمان اتنا کمائے کہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ عام طور سے جیسے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان پڑھ غریب قسم کے، نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انفاق، خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتانے کے لیے میں نے یہاں یہ کیا تاکہ آپ اپنی زندگی میں شاید سن چکے ہوں، لیکن جو بھائی نہیں جانتے ہیں، جب میں یہ چیز پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، ایک چیز میرے سامنے آئی کہ ترکی میں ایک علاقہ ہے الفتح کے نام سے، محمد الفاتح کے نام سے، وہ ابھی بھی وہ علاقہ الفاتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں ایک مسجد ہے، وہ مسجد کوئی ایک آدمی نے بنایا ہے جس کا نام خیر الدین الکججی افندی، ان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جیسے ہماری یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عظیم عنایت فرمائے۔ تو اس آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے، اب بازار میں جاتے، کوئی چیز اچھی نظر آتی، بولتے ارے چیز اچھی ہے، انگور دکھے، کوئی بھی اچھی چیز دکھی، یعنی بیوی بچوں کا حق ادا کرتے، لیکن اپنے لیے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو کہتے کانی اکلت، کیا بولا؟ کانی اکلت، میں نے اس کو لے لیا، کھا لیا، نہ لیتے نہ کھاتے۔ اب وہ دیکھتے، دل میں نیت کر لیتے میں نے اس کو کیا کر لیا، لے بھی لیا اور کھا لیا۔ اور اسے ترکی زبان میں نے کہا سانکی یدم۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ مسجد ہے، اس کی تصویر آپ نے بار بار دیکھی ہوگی، دیکھیں کبھی اس مسجد کو، آپ نے اس مسجد کو کبھی دیکھا ہوگا، سانکی یدم۔ اس مسجد کا نام ہے سانکی یدم۔ سانکی یدم کا معنی ہے میں نے کھا لیا۔ اس طرح سے انہوں نے پیسے جمع کیے، جب پیسے جمع ہو گئے تو ان پیسوں سے انہوں نے وہ مسجد بنائی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا جیسے میں نے کھا لیا، سانکی یدم۔
سانکیہ دم، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ تو ہمارے محلے کے غریب آدمی، ان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پیسہ کیسے جمع کیا؟ جب بھی میں نے، اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا پیسہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو جہاں حلال کاموں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ خرچ نہیں کریں گے تو آپ بخیل ہیں۔ حلال کاموں میں جہاں خرچ کرنی چاہیے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، جو اصول بتایا گیا بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اللہ کے دین میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ آپ کو دے گا۔ جیسے مشہور حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مشہور حدیث جس کے بارے میں کہا گیا ایک بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے گھر ذبح ہوئی اور بکری کا سارا گوشت خیرات کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا ساری بکری خیرات کر دی گئی؟ بولا کہ نہیں، سارا ختم ہو گیا، ایک پیر کا ٹکڑا باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جو خرچ کیا گیا وہ باقی ہے، جو یہاں ہے وہ ختم ہو گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان، جب بھی لوگ صبح کرتے ہیں تو آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور دے، یا اللہ جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ تو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں آدمی اسراف سے بچے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا، جہاں خرچ کرنے کی بات ہے وہاں عباد الرحمان خرچ کرتے ہیں، جہاں اسراف سے بچنے کی بات ہے وہاں اسراف سے بچتے ہیں، اسراف نہیں کرتے۔ آدمی اسراف کہاں کہاں کرتا ہے؟ جیسے آدمی کھانے پینے کے معاملے میں خرچ کرتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے آدمی بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے، اور کافر کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کئی کہا کہ جو مسلمان ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو آدمی کھانے کے آداب کا لحاظ رکھ کر کھاتا ہے اور جتنا ضرورت ہے اتنا کھاتا ہے۔ اور عمر بن قیس کہتے ہیں ایاکم والبطنہ فانہا تقسی القلوب، کہا کہ دیکھو موٹا زیادہ کھانے سے بچو، پیٹ بڑھانے سے بچو، اس لیے کہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے حسن کہتے ہیں کانت بلیت ابیکم آدم، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو بات شروع ہوئی وہ پھل کا کھانا تھا، اور یہ کھانا ایسی چیز ہے جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان کو آفتوں میں لے جاتا ہے، پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھول جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی دولت خرچ کرتا ہے تو نہ تو اسراف سے کام لے، جیسے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی سے آدمی کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ آج جتنی ہمارے مشاکل ہیں یہ سارے فضول خرچی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جتنی ضرورت گھر میں ہے، جتنا آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں اتنا اچھا کپڑا پہنیں، جتنا اچھا خرچ کر سکتے ہیں اتنا اچھا خرچہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچہ کریں، جو آپ کے لیے کل آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں کہوں گا کہ کتاب التوحید ہے، پہلے زمانے میں
تقویۃ الایمان پڑھا کرتے تھے اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح التوحید الخالص ہمارے نواب صاحب کی، نواب صدیق حسن خان کی کتاب التوحید الخالص ہے، اور تقویۃ الایمان ہے، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید ہے رحمہ اللہ. ان کتابوں کو ہم پڑھیں تاکہ توحید کو سمجھیں. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. اس بات پر میں توجہ چاہتا ہوں. آج کے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں. عبادت کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا توجہ سے سنیں. میرے پاس بہت ساری چیزیں اور ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سنیں لیکن تھوڑا غور سے سنیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اسے لاگو کر سکیں. العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ایک ایسا جامع، ساری چیزوں کو جمع کیا ہوا، ساری چیزیں اس میں جمع ہیں، یعنی عبادت کی جتنی اقسام ہیں ساری جمع ہیں. لکل ما یحبہ اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، یعنی کہنے کی چیزیں، کرنے کی چیزیں جو ظاہر ہوں باطن ہوں، اس کو ملا کر انہوں نے کہا کہ عبادت ہے. عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک عبادت ہے بدنی عبادت، فزیکلی. کیسے بدنی عبادت؟ نماز، روزہ، حج، جس میں آپ کا جسم خرچ ہوتا ہے، بدنی عبادت. اور ایک عبادت ہے العبادات المالیہ، جس میں آپ کا مال خرچ ہوتا ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے. صدقہ دے رہے ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے. ذبح کر رہے ہیں، جانور لیا اللہ کے نام پہ ذبح کیا، مال خرچ ہو رہا ہے. نمبر 3 العبادات القلبیہ، ایسی عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے. وہ کیا عبادتیں ہیں؟ خشوع، نماز میں ٹھہرے ہیں خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوف، ڈر کے ساتھ، یہ تعلق دل سے ہے. العبادات القولیہ، چوتھی چیز، کچھ عبادتیں ہیں جو زبان سے کہنے کی ہیں، جیسے آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم، دعا کرتا ہے، العبادات القولیہ. و تلاوت القرآن، قرآن پڑھتا ہے، یہ ساری عبادتیں قولیہ میں آتی ہیں. ویسے ساری چیزوں کو لوگوں نے ایک ہی چیز میں جمع کیا ہے. تو کہتے ہیں سب سے پہلے نماز کی باری آتی ہے. نماز عبادہ بدنیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجدا. آپ دیکھیں گے کہ رحمان کے بندے خالص توحید پر عمل کرتے ہیں. آپ اور ہم رحمان کے بندے ہیں. امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں لا يجوز دفن میت فی المسجد، کسی مسجد میں میت کو دفن کرنا جائز نہیں ہے. 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مسجد میں قبر ہے یا قبر کی جگہ مسجد ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانی چاہی تو وہاں کی قبروں کو اکھیڑ دیا، نکال دیا، وہاں کی قبروں کو رکھنے نہیں دیا. تو اسی لیے کہا کہ کوئی ایسی مسجد جس کے احاطے میں قبر ہو تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں نماز ادا کریں. ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں آدمی احتیاط کرے، آدمی احتیاط کرے. بہت ساری مسجدیں ہیں، ہم جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کدھر قبر ہے، کدھر قبر ہے. بعض تو نظر آتے ہیں، بعض تو نظر نہیں آتے ہیں. آدمی احتیاط کرے. اسی طرح روزہ رکھنے کی بات ہے، قلبی عبادت ہے. رحمان کے بندے توحید کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں. بعض صوفیہ ہیں جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں 40 دن تک صرف کیا کھاؤ؟ روٹی اور نمک کھاؤ اور کچھ نہیں کھاؤ. تو یہ روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے رکھنا ہے. اگر کوئی کسی صوفی، کسی پیر مرید کے لیے، پیر اپنے مرشد کے لیے، مرشد اپنے پیر کے لیے اگر رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. رکوع، آدمی کسی کے سامنے جھکتا ہے، جیسے بہت سارے موقع پر ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جھکتے ہیں،
کہا کہ یہ جھکنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. آپ اور ہم کسی کے لیے جھکتے ہیں، اسی لیے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ سلوٹ کرنا جسے کہتے ہیں، احترام کے ساتھ فل الرٹ، یعنی اپنے جسم کو بالکل ساکت کر دینا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے ہرگز نہیں. آپ اپنے آپ کو بالکل ساکت کریں، بالکل خاموش کر دیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے لیے ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ توحید خالص کا مالک نہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں اعتکاف سجود، سجدہ کرنا ہے. آج ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں کہ کتنے قبر ہیں جس کی چوکھٹوں کو لوگ چومتے ہیں، جس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. ایک طرف قرآن مجید کی آیت کہتی ہے ان الذین کفروا وماتوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اسی کفر پر وہ مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور پھر سارے لوگوں کی لعنت ہے. وہ لوگ کافر ہیں. وہ لوگ کافر ہیں اس لیے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہ کو چھوڑ کر کسی قبر پر، کسی چوکٹ پر سجدہ کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ ہم کچھ بھی کہہ لیں، لیکن شریعت یہی کہتی ہے کہ اسلام نہیں ہے، یہ توحید خالص نہیں. اور اسی طرح اعتکاف کا مسئلہ آتا ہے. اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. بہت سارے ہیں جو یہ نیت کرتے ہیں کہ 1 مہینہ فلاں خبر کا مجاور بن کر رہوں گا، وہاں جھاڑوں گا، چراغ جلاؤں گا. بہت سارے ہیں، جیسے علماء نے لکھا کہ یہ چیز ہے جو شرک ہے، یہ شرک عین ہے، کہا کہ یہ چیز غلط ہے. اور اسی طرح حج ہے، اور حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ہوتا ہے. من زار قبر ولی 7 مرات کتبت له حجۃ مبرورہ، جیسے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص 7 مرتبہ کسی ولی کی قبر کی زیارت کرے گا تو حج مبرور کا ثواب ملے گا. کیا کہا انہوں نے؟ ولی کی قبر پر جائے گا، زیارت کرے گا 7 ٹائمز، تو کہا کہ حج مبرور کا ثواب ملے گا. یہ شرک ہے. یہ شرک ہے جس کو لوگوں نے بنا لیا ہے اور وہ ایسے کرتے ہیں. الطواف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. یہ توحید خالص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف ہو. اگر لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں تو یہ صریح شرک ہے، عین شرک ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. عبادات مالیہ کی تفصیل ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں مال خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری محبت کرے. اور محبت کی جو قسمیں ہیں اس کی بھی مفصل بحث ہے کہ جو محبت ہوتی ہے، آدمی کس کس سے محبت کرتا ہے. محبت اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرے، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ محبت کرے. اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا معاملہ جو ہے وہ شرکیہ محبت ہے. ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایک بات کی صفائی میں کر دوں، توحید خالص کی جب بات آتی ہے تو اللہ سے ڈرنے کی بات بھی آتی ہے. ڈر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈر الخوف فطری خوف ہے، جیسے آدمی اچانک چھپکلی آ جائے، جھنگر آ جائے، یہ سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، آدمی ڈرتا ہے. اس ڈر کو کیا کہیں گے؟ فطری خوف. ڈر کوئی عیب نہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، جب انہوں نے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سانپ ہو گئے، اللہ کے نبی تھے، ڈرنے کوئی بات نہیں. اللہ جب کہا کہ اندھیری رات تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈال دو، فوراً ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا. بولا کہ ایک تو اندھیری رات، اکیلا آدمی، اور یہ اب تک جو لاٹھی ہاتھ میں تھی وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، تو ڈرنا ایک طبیعی چیز تھی. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، آدمی فطری ڈر ہے، ڈر سکتا ہے. لیکن ایک ڈر ہے تعبدی، جس میں عبادت ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی محبت بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ڈرتا بھی ہے.
یہی ڈر کسی صاحب قبر سے ہو جائے کہ فلاں خبر کے پاس میں نہیں جاؤں گا تو ان کا غضب نازل ہو جائے گا، ان کے نام کی 11ویں نہ منائی جائے تو پھر معاملہ مشکل میں پیدا ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ ڈر غلط ہے، اس لیے کہ ایسا خوف تعبدی جسے کہتے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی اور کا ڈر کبھی بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نقصان کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے. اور اسی طرح آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجانبت القتل، رحمان کے بندوں کی بات بتلائی تو کہا کہ یہ لوگ قتل و غارت گری سے بچتے ہیں، کسی کو بلا ضرورت قتل نہیں کرتے. آپ تمام جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، قتل ہونے والا بھی مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں. یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر قتل کرتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کر جان دیتا ہے. ایسی حالت ہے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ آپ نے گزشتہ اسلو میں دکتور سے محاضرہ سنا ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ابھی کل کی رپورٹ پڑھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ 5 سالوں میں جو جیل اس نے بنائی تھی، کیا سیدانیہ جیل، اس جیل میں 5 سالوں میں 13,000 آدمی پھانسی دیے گئے. اور یہ 13,000 سب کے سب وہ عام شہری تھے، کوئی اس میں مجرم نہیں تھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ہر دن 150 آدمیوں کو لے جاتے شام میں. دمشق میں جو جیل اس نے بنائی سیدانیہ، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیدانیہ جیل، کہا کہ ہر دن 150 آدمی کو ہم لے جاتے اور رسیوں پہ لٹکا دیتے. جو موٹے تازے ہوتے مر جاتے، لیکن دبلے پتلے لٹکتے رہتے تو ہم پیروں سے کھینچتے تو ان کی گردنیں الگ ہو کر نیچے گر جاتی. یہ دونوں مسلمان ہیں، کھینچنے والے بھی مسلمان، جان دینے والے بھی مسلمان. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ رحمان کے بندے ہیں، وہ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ نفس اسے قتل نہیں کرتے. اس کے اصول بتائے گئے کہ اگر اسلامی مملکت ہو، کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے جواب میں اسے قتل کیا جائے گا. اگر کوئی الثیب الزانی بوڑھا ہے اور اس کے باوجود وہ زنا کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا. مرتد ہے اور اس کے ارتداد پر اسے قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ ساری جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محترم ہیں. اور اسی طرح اجتناب الزنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کہا کہ رحمان کے بندے زنا سے بچتے ہیں. زنا عظیم گناہ ہے، اور زنا جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آیا ان العین تزنی وزناها النظر، آنکھ زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے، غلط چیزوں کا دیکھنا. اگر نگاہ پڑ جائے تو آدمی نگاہ پھیر لے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور دوسرے صحابہ کو نصیحت کی کہ آنکھ پڑ جائے تو اسے پھیر لیا کریں. واللسان، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ وہ ایسی غلط باتیں کرے جسے تفصیل حدیث میں بتایا گیا. اور آگے چل کر 9ویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے توبہ بھی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. توبہ بڑی اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا استغفر اللہ، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اس کے لیے بہترین چیز میں نے کئی بار اپنے دوستوں سے بیان کی، سید الاستغفار. سید الاستغفار آپ یاد کریں. 2-3 جمعے ہمارے اس عنوان پر ہمارے ویب سائٹ میں بھی ہیں کہ سید الاستغفار کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیسے کیسے اس کے فائدے آتے ہیں، زندگی کے کیسے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، اور یہ توبہ کی بہترین شکل ہے. تو آپ سید الاستغفار یاد کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، اللہ تبارک و تعالی رات اور دن اسی لیے لاتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں توبہ کریں. اس کے علاوہ آخری چیز جو میں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، کہ
آخری بات یہ ہے، بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ چھوڑ گئی ہیں، کہ آخری بات ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ والذین لا یشہدون، ایک بات جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی بیویاں دے، ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، امام بنا۔ اس بات کی دعا کرتے ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بیوی عطا فرمائے۔ بہترین بیوی کیسے ملتی ہے؟ کوئی خریدنے کی چیز نہیں، اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ بہترین بیوی جب آ جاتی ہے تو بچوں کی بھی بہترین پرورش ہوتی ہے۔ میں نے 2-3 ماؤں کو یہاں نوٹ کیا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ ایک صفیہ بنت عبد المطلب، یہ ہے زبیر بن عوام کی ماں، کیسی پرورش حضرت زبیر بن عوام کی۔ اور اسی طرح اسما بنت ابی بکر، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جنہوں نے اپنے تینوں بیٹے عبداللہ، منذر، عروۃ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، منذر اور عروۃ بن زبیر، تینوں کی پرورش کی۔ تینوں بڑے نڈر، جیالے اور اسلام کے بڑے خادم دین تھے، بڑے خدمت کرنے والے تھے، اور ان کی تربیت میں حضرت اسما بنت ابی بکر کا بڑا حصہ تھا۔ اور اسی طرح علی بن ابی طالب، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد، اور اسی طرح اسما بنت امیس، اور یہ ماں تھی عبداللہ بن جعفر کی۔ جعفر بن طیار آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں شہید ہو گئے اور یہ یتیم پلے، لیکن اسما بنت امیس نے بڑی اچھی تربیت کی اور ایک اچھا شخص بنا کر اپنے بیٹے کو نکالا، وہ عبداللہ بن جعفر تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے معاویہ بن ابو سفیان جو بڑے کرنل تھے، قائد تھے، بڑے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے معاویہ، وہ ہمیشہ کہتے تھے میں ہند کا بیٹا ہوں۔ ہند بن عتبہ ان کی ماں تھی، بڑی زبردست پرورش ان کی۔ اسی طرح عبد الرحمن الناصر، ان کی پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی، اور ان کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک ہی جنگ میں 70 قلعے انہوں نے فتح کیے عبد الرحمن الناصر، اور فرانس، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی، قرطبہ کا بہت بڑا حصہ انہوں نے فتح کیا، اور ان کو پالا تھا ان کی ماں نے۔ تو اچھی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تب جا کر بیوی اچھی ہوتی ہے تو اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ سفیان الثوری جو بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان کی ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے یا بنی اطلب العلم وانا اکفیک بمغزلی، میرے بیٹے تو پڑھتے رہ، تیری روزی روٹی ساری میں سنبھالتی ہوں۔ تو وہ دھاگا یہ کر کے کپڑے سیتی تھی اور سفیان ثوری پڑھتے تھے، اور یہاں تک ماں نے کہا کہ بیٹا جب تو 10 حرف لکھ لینا تو دیکھنا کہ تیرا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے۔ بڑھتا ہے تو آگے بڑھنا، اگر نہیں بڑھتا ہے تو سمجھنا کہ یہ علم تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں۔ کیا مائیں تھیں۔ اور ام ربیعہ جو شیخ امام مالک کے جو شیخ تھے، ان کی ماں نے 30,000 دینار صرف اپنے بچے کے پڑھائی پر خرچ کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کی پڑھائی پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اس زمانے میں 30,000 دینار اپنے بچے کی پڑھائی پر خرچ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے صرف مفت میں پڑھ لیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ تو ہمارے ساتھ اس پورے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے کوشش کی کہ اپنے وقت پر بیان کر سکیں۔ عباد الرحمن کی یہ خصوصیات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں سے تواضع ہو،
بردباری ہو اور اسی کے ساتھ جہنم کا خوف ان کے اندر ہو، مال خرچ کرنے میں فضول خرچی نہ ہو، اور اسی طرح توحید خالص کی دولت ان کے اندر ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی یا غلط کاموں سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، ایسی ویسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح آخری بات کہی کہ وہ اچھی بیوی اچھی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک عادتوں کو، خصائل کو ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو ہمارے اندر بھی عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا ہوں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔